بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ دیکھ رہے ہیں نور ٹی وی جدہ اور میں ہوں محمد عاقل۔ سوال آپ کی خدمت میں پیش کروں گا، پھر اس کا جواب اور نہایت مختصر تبصرہ۔ السلام علیکم بھائی جی، یہ ایک کلپ کسی نے بھیجا ہے اور اس میں وہ ایک حضرت صاحب ہیں، وہ مکہ شریف میں درس دیتے ہیں۔ وہ بولتے ہیں کہ رفع یدین نماز میں حدیث کے اندر ذکر نہیں ہوا، اور وہ کہہ رہے ہیں کہ جہاں ذکر ہوا ہے اس کے بعد نہ کرنے کی حدیثیں ہیں۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ رفع یدین نہیں کرنا چاہیے۔ تو مہربانی کر کے اس کے بارے میں ذرا ہمیں بتا دیں۔ بہت مہربانی ہوگی جی، شکریہ جناب کا۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے محترم بھائی، آپ اس سوال میں اگر اپنا نام اور کس شہر سے آپ رابطہ کر رہے ہیں یہ بھی بیان فرما دیتے تو سونے پر سہاگا ہوتا۔ بہت خوبصورت سوال ہے، اور اس کا جواب میں آپ سے اتنا عرض کروں گا کہ ایک میری ویڈیو ہے، آپ یہاں پر کارڈ نظر آ جائے گا، وہ ضرور دیکھیے گا۔ لیکن مکہ مکرمہ سعودی عرب میں واقع ہے، اور سعودی عرب کے جو مفتی عام ہیں، مفتی مملکت سعودی عرب سماحت شیخ عبدالعزیز آل شیخ حفظہ اللہ، اور ان سے پہلے سماحت شیخ عبدالعزیز ابن باز رحمۃ اللہ علیہ جو مفتی اعظم سعودی عرب کے رہے، اور وہ علماء اکرام جو یہاں پر ایک سند کی حیثیت سے جانے جاتے ہیں، شیخ محمد بن صالح العثیمین اور شیخ صالح الفوزان، ان علماء اکرام کا رفع دین کے بارے میں آپ کی خدمت میں جواب پیش کروں گا۔ لیکن اس سے پہلے میں اپنے دوستوں سے یہ ویڈیو بھی ضرور شیئر کرنا چاہوں گا جس کا تذکرہ آپ نے فرمایا ہے۔ مولانا مکی کیا فرما رہے ہیں اس سلسلے میں، ذرا یہ سماعت فرمائیے۔ چند چیزیں آپ کی خدمت میں پیش کروں گا۔ کہتے ہیں کہ جی بعض لوگ کہتے ہیں کہ رفع یدین نہ کرنے کی حدیث صحیح ہوتی تو سیاستہ میں نہ ہوتی، ساری سیاستہ بھری ہوئی ہے۔ کوئی حدیث کی کتاب کھول لیں، ترمذی شریف کھول لیں، ساری صحافتہ بھری ہوئی ہے۔ یہ ایک ایسا جھوٹ ہے، معذرت کے ساتھ یہ حق بیانی نہیں ہے۔ صحیح بخاری اور صحیح مسلم کیا صحافتہ میں آپ انہیں شمار نہیں کرتے؟ یہ احادیث کی سب سے بہترین کتابیں ہیں۔ قرآن کریم کے بعد اگر اہل سنت والجماعت کے یہاں کسی کتاب کو اہمیت اور فوقیت حاصل ہے احادیث کی کتابوں میں تو وہ بخاری اور مسلم کو ہے۔ یہ دونوں کتابیں صحافتہ میں بھی شامل ہیں، اور صحافتہ کی سر فہرست کی احادیث کی کتابوں میں یہ درج ہیں۔ ان دونوں کتابوں میں ایک بھی روایت نہیں ہے جو کہ رفع دین نہ کرنے کے سلسلے میں ہو، نمبر ایک۔ نمبر دو، رفع دین کرنے کے سلسلے میں بخاری شریف میں بھی حدیث موجود ہے اور مسلم شریف میں بھی حدیث موجود ہے۔ اس ضمن میں آپ میری ویڈیو ضرور دیکھ لیجئے گا جس کا لنک میں آپ کو بھیج رہا ہوں۔ البتہ آپ آگے سنیے شیخ صاحب کیا فرما رہے ہیں۔ نسائی کھول لیں، کوئی کھول، اور ہم تو ان جھگڑے والے مسئلوں میں نہیں۔ ترمذی اور نسائی کھول لیں، کوئی بھی حدیث کی کتاب کھول لیں، ترمذی شریف کھول لیتے ہیں۔ کسی کو اصل میں میرا ہمیشہ سے یہ مطالبہ رہا ہے اپنے دوستوں سے، اور ان بھائی صاحب سے بھی میں یہ کہوں گا کہ بھائی جی ترمذی شریف گھر میں لے آؤ۔ اللہ گواہ ہے، آپ کے گھر میں اگر ترمذی شریف آ جائے گی تو ان مسائل کا حل آپ خود ہی تلاش کر لیں گے۔ ترمذی شریف کھول لیجئے، اور یہ حدیث کہاں پر موجود ہے اور اس کی صحت کے بارے میں محدثین کیا فرما رہے ہیں یہ آپ خود دیکھیے یا میری ویڈیو میں دیکھیے۔ بہرحال آگے سنتے ہیں
مولانا مکی صاحب کو. لیکن تمہیں میرے خیال میں حدیث کا شوق تو ہے لیکن سمجھ نہیں ہے. ایک بات یاد رکھو جی, ہمیشہ امام ترمذی نے دو باب باندھے ہیں, رفع دین کرنے کا اور نہ کرنے کا. کرنے کا پہلے باندھا ہے اور نہ کرنے کا بعد میں باندھے. مانا ہے کہ پہلا ختم ہے. یہ خود ساختہ ایک فارمولہ ہے جو مولانا مکی صاحب بیان فرما رہے ہیں, اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے, بلکہ معاملہ بھی اس کے بالکل برعکس ہے. جو بات دیکھیے, دو احادیث امام بخاری امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے پیش کی ہیں اس کتاب میں. صحیح حدیث کے طور پر رفع دین کرنے کی دلیل پیش کی ہے عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی, اور رفع دین نہ کرنے کی جو حدیث پیش کی ہے اس کے بارے میں یہاں کے مفتی مملکت سعودی عرب کیا فرما رہے ہیں آپ کی خدمت میں پیش کروں گا. سماحت شیخ عبدالعزیز بن باز رحمۃ اللہ علیہ وہ جو حدیث بیان کر رہے ہیں نا کہ رفع دین منسوخ ہو گیا, آئیے سنتے ہیں سماحت شیخ عبدالعزیز بن باز سے. الثاني يقول قد جاءت أحاديث صحيحة في ترك رفع اليدين في الصلاة, فما مدى صحة هذا القول, وإذا كانت أدلة صحيحة فما هي؟ سوال یہی کیا جا رہا ہے کہ صحیح احادیث میں وارد ہوا ہے کہ رفع دین نہیں کرنا چاہیے. اب اگر صحیح احادیث میں وارد یہ چیز ہیں تو ہمیں کیا کرنا چاہیے, ہمارے لیے کیا حکم ہے؟ شیخ ابن باز رحمۃ اللہ علیہ فرما رہے ہیں کہ حدیث رفع یدین کرنے والی رفع دین جو ہے, رفع دین کرنے والی جو احادیث ہیں وہ صحیح ہیں اور ثابت ہیں. صحیح بخاری اور صحیح مسلم اور احادیث کی تمام کتابوں میں یہ صحیح حدیث موجود ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم رفع دین کیا کرتے تھے. تکبیرۃ الاحرام, جب نماز کا آغاز فرماتے تو تکبیر اللہ اکبر کہتے اور رفع دین کرتے. رکوع میں جاتے وقت تکبیر فرماتے اور رفع دین کرتے, اور رکوع سے کھڑے ہوتے ہوئے بھی اللہ اکبر کہتے اور رفع دین کیا کرتے. اور پھر تیسری اور چوتھی رکعت کی جو نمازیں ہیں مغرب اور عشاء یا ظہر اور عصر, اس میں تیسری رکعت کے لیے کھڑے ہوتے وقت بھی اللہ اکبر تشہد کے بعد کیا کرتے. یہ ثابت ہے. شیخ ابن باز رحمۃ اللہ علیہ فرما رہے ہیں یہ ثابت ہے. اور جو عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ سے حدیث وارد ہوئی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ کے علاوہ نہیں رفع دین کیا, بہت سے لوگوں نے اس کا جواب دیا ہے. فرماتے ہیں کہ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ سے یہ بات مخفی رہ گئی, ان کے علم میں نہیں تھی یہ بات, اس لیے انہوں نے یہ بیان کیا ہے. شیخ ابن باز رحمۃ اللہ علیہ فرما رہے ہیں کہ یہ حدیث صحیح ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم رفع دین کیا کرتے تھے, اور عبداللہ ابن مسعود سے یہ بات چھپی رہی, یہ بات ان کے علم میں نہیں رہی. اور بہت ساری چیزیں ہیں, بہت ساری باتیں ہیں جو عبداللہ ابن مسعود کے علم میں نہیں آئی. ایک چیز اور میں آپ کی خدمت میں پیش کروں گا. نقول هذه السنة خفيت على ابن مسعود, خفيت على ابن مسعود, لا خفيت على ابن مسعود. شیخ عبداللہ ابن حجر الغامدی بھی یہ فرما رہے ہیں کہ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ سے یہ سنت آپ سے مخفی رہی, آپ کے علم میں نہیں رہی. مسعود خفيت عليه بعض السنن الظاهرة, مثل ايش؟ مثل وضع اليدين على الركبتين في الركوع. جس طریقے سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب رکوع میں جاتے تو گھٹنوں پر ہاتھ رکھتے. عبداللہ ابن مسعود کا موقف یہ تھا رضی اللہ تعالی عنہ کہ گھٹنوں کے درمیان ہاتھ رکھے جائیں, گھٹنوں پر ہاتھ نہ رکھے جائیں. تو شیخ یہ فرما رہے ہیں کہ جس طریقے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رفع دین کرنے کی احادیث سے ناواقف رہے, اسی طریقے سے بہت ساری چیزیں, بہت سارے مسائل ایسے ہیں جو عبداللہ ابن مسعود سے ثابت ہیں رضی اللہ تعالی عنہ کہ آپ ان سے ناواقف رہے. اور ایک اور چیز میں آپ کی خدمت میں پیش کروں, شیخ عبداللہ ابن حجر الغامدی هذا الحديث رواه الخلفاء الراشدين والعشرة وأئمة الصحابة. رفع دین کرنے کی جو احادیث ہیں وہ خلفائے راشدین ابو بکر, عمر, عثمان و علی ان سے ثابت ہے, هل نقول أن اور عشر مبشرہ سے ثابت ہے.
ما ذهب إليه ابن مسعود هو أقوى مما ذهب إليه الناس هذول كلهم؟ کیا ہم یہ کہیں گے کہ عبداللہ ابن مسعود سے مروی جو روایت ہے وہ ان خلفائے راشدین اور عشر مبشرہ سے مروی روایت سے زیادہ قوی ہے؟ شیخ فرما رہے ہیں نہیں، ایسا نہیں ہے. لا يمکن، یا ایسا نہیں ہے. رفع دین کرنے کی جو روایت ہے حضرت ابو بکر، حضرت عمر، حضرت عثمان اور حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہم جمیع اور صحابہ عشر مبشرہ سب سے صحیح سند سے یہ بات ثابت ہے. اب ہم رخ کرتے ہیں سماحت الشیخ محمد بن صالح العثیمین کی جانب. ومتى ترفع عند التكبيرات غير تكبيرة الإحرام؟ تکبیرۃ الاحرام نماز کی ابتدائی جو تکبیر ہوتی ہے، تکبیرۃ الاحرام کے علاوہ کتنی مرتبہ رفع دین کرنا چاہیے؟ رفع اليدين يكون في 4 مواضع. 4 مواقع ایسے ہیں جس میں رفع دین کرنا چاہیے. عند تكبيرة الإحرام، نماز کے آغاز میں، وعند الركوع، رکوع میں جاتے وقت، وعند الرفع منه، رکوع سے سر اٹھاتے وقت، وعند القيام من التشهد الأول. اور پہلے تشہد ہوتے وقت تیسری رکعت کے لیے. یہ 4 مواقع ہیں. 4 مواقع ہیں. شیخ محمد بن صالح العثیمین، شیخ ابن باز رحمۃ اللہ علیہ مفتی مملکت سعودی عرب، شیخ محمد بن صالح العثیمین. اب آپ کو لے کر چلتا ہوں شیخ صالح الفوزان حفظہ اللہ کی جانب. وهل ترفع في صلاة الميت؟ ترفع اليدين عند تكبيرة الإحرام. نماز میں، نماز کی ابتدا میں تکبیر کہتے ہوئے رفع دین کرنا چاہیے. وعند الركوع. رکوع میں جاتے وقت رفع دین کرنا چاہیے. وعند القيام من الركوع. اور رکوع سے کھڑے ہوتے وقت رفع دین کرنا چاہیے. والقيام من التشهد الأول. اور پہلے تشہد میں تیسری رکعت کے لیے کھڑے ہوتے وقت رفع دین کرنا چاہیے. یہ ہیں سماحت الشیخ صالح الفوزان حفظہ اللہ. اب میں آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں مفتی مملکت سعودی عرب فضیلت الشیخ عبد العزیز آل الشیخ حفظہ اللہ. رفع اليدين في السحب عند تكبيرة الإحرام، وعند الركوع، عند الرفع من الركوع، عند القيام من بعد الجلوس. الشیخ عبد العزیز آل الشیخ مفتی مملکت سعودی عرب بھی یہی فرما رہے ہیں کہ یہ سنت ہے، مستحب ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے نماز کے آغاز میں، رکوع میں جاتے وقت، رکوع سے سر اٹھاتے وقت اور تیسری رکعت میں کھڑے ہوتے وقت رفع دین کرنا نماز میں صحیح احادیث سے ثابت ہے. دوستوں، بھائیوں اور بہنوں، یہ مغالطہ دینا لوگوں کو کہ رفع دین کرنا نہ کرنا افضل ہے اور کرنا منسوخ ہو چکا ہے، یہ بے بنیاد ہے. نمبر 1. نمبر 2، یہ بھی مغالطہ دینا اور میرے خیال سے جھوٹ بولنا کہ صحاح ستہ میں رفع دین نہ کرنے کی احادیث بھری پڑی ہیں، یہ بھی ایک جھوٹ ہے، مغالطہ ہے، اور ایسا دعویٰ ہے جس کی حقیقت آپ پر اس وقت واضح ہوگی جب کہ آپ کے گھر میں صحیح بخاری اور مسلم آ جائے گی. صحیح اور بخاری اور مسلم کے اندر یہ صحاح ستہ کی 2 معروف ترین کتابیں ہیں، ان کے اندر ایک بھی روایت رفع دین نہ کرنے کی موجود نہیں ہے. اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمارے علماء کی حفاظت فرمائے جو اس دنیا سے رخصت ہو چکے ہیں. اللہ رب العالمین ان سے راضی ہو جائے، ان کی قبروں کو جنت کا باغ بنائے، انہیں جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے، اور جو حیات ہیں اللہ انہیں صحت و عافیت کے ساتھ ان کا سایہ تادیر ہمارے سروں پر قائم رکھے، اور اللہ رب العالمین ان سے دین کی خدمات لیتا رہے. میرا موقف، میں صرف اتنا عرض کر دینا چاہتا ہوں کہ سعودی عرب میں آنے سے پہلے میں بھی رفع دین نہیں کیا کرتا تھا، اور مولانا مکی سے ملاقات کے بعد جب میں نے تحقیق کا آغاز کیا تو اللہ کے فضل و کرم سے یہ علم ہوا کہ رفع دین نہ کرنے کی جو حدیث ہے وہ کسی بھی محدث نے اس کو صحیح نہیں کہا ہے، بلکہ رفع دین کرنے کی جتنی بھی احادیث ہیں وہ تمام کی تمام صحیح ہیں. اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہمیں حق کو حق سمجھتے ہوئے اس پر
عمل کرنے کی توفیق سے نواز دے اور باطل کو باطل سمجھتے ہوئے اس سے بچنے کی توفیق سے نواز دے. اپنا بہت خیال رکھیں اور اس طرح کی ویڈیوز اگر آپ پسند کرتے ہوں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں, بیل آئیکن بھی دبا دیں اور آل نوٹیفیکیشن الاؤ کر دیں تاکہ ہماری تمام ویڈیوز آپ تک پہنچتی رہیں. اپنا بہت خیال رکھیں. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آپ کا دینی بھائی محمد عاقل جدہ سے مملکت سعودی عرب. الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون.